تو وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما فسلخ اہابہ وآتاہ لأمک وقال لها اتخذی منہ دلوہ، کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو اور کہا ہو اس کا ڈول بناؤ؟ کہا ہاں جی کئی دفعہ، جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو آپ نے وہ کہنے لگا پھر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ ریحانۃ تہتز، ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ، اس کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کے لیے لباس بناتا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے پھول ہیں، بڑے بڑے پھول، ہر جنتی کو یہ ملے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ سمجھو اس کا تنا ہے۔ آپ نے فرمایا جوان اونٹ پہ بیٹھ کے یہاں سے سفر شروع کرو اس کے گرد چکر لگانے کا، تو وہ اونٹ چلتے دوڑتے 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 بوڑھا ہو جائے گا، اور بوڑھا ہو کے حتیٰ تسقط ترقوتها حرما، اور وہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا، لیکن اس کے تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا، اتنا بڑا تنا ہوگا۔ تو اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اور ہر جنتی عورت کو 100 جوڑے پہنائے گا، 100۔ یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ سب نے بھی جرسیاں کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو وزن ہی لگ رہے ہیں، بارے لگ دیتے ہیں۔ 100 جوڑے کیسے اٹھائے گا؟ 100 جوڑے، اور جب 100 جوڑے وہ پاون لگے گا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 موٹے تو رہ گئے۔ پھر جب اتارنے لگے گا تو پھر 1 2 3 40 50 60 پھر موٹے رہ گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، وہ جنت کا شوق رکھو بیٹا، اللہ کی قسم یہ سب دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بڑے قابل رحم ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی، ہمارے بھائی ہیں لیکن قابل رحم ہیں، چاہے وہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھیں، وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں، قابل رحم ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ چند سال کی غربت ہے، اور کیا عزت ہے کہ نبی کے ساتھ غریب لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ایتوہم فحیوہم، جاؤ ان کو سلام کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ نحن خیرتک من خلقک فتأمرنا ان نأتی ہؤلاء نسلم علیہم، یا اللہ ہم تو آپ کی بڑی چنی ہوئی مخلوق ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام کریں؟ تو اللہ کہے گا انہم عباد عبدونی ولم یشرکوا بی شیئا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے تعلق بنایا اور شرک سے پاک رہے۔ تسد بہم الثغور وتتقى بہم المکارہ، تکلیفیں سہتے 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 یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ لا یستطیع لها قضاء، تکلیفیں سہتے سہتے ان کا یہ حال ہوا کہ مرتے تھے اور ان کی خواہشات ضرورتیں، ان کا سینہ اس کا قبرستان بن جاتا تھا، اور یہ ایسے ہی حسرتیں لے کر مر جاتے تھے۔ جاؤ، پھر فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کچھ لوگ کے پاس فرشتے آئیں گے حساب دو، کہیں گے سانو دیتا کڑا جڑا حساب لیں گے، تو کہیں گے یا اللہ وہ تو آکڑ گئے،
یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. وہ تو اندر سانو دیتا کہ جڑا حساب لو یہ کہے گا بلاؤ ہمیں. وہ سامنے آ جائیں. ہاں کیا بات؟ کہہ رہا یا اللہ یہ تیرے فرشتے کہہ رہے ہیں حساب دے ہو تو سانو تو دیتا کہ یہ دا حساب منگنا ساڑھے کول تو شاہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو اللہ اس طرح بات کرے گا جیسے کوئی معذرت کرتا ہو. اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ویسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ ایسے بات کرے گا جیسے معذرت کی جاتی ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا اس لیے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، اس لیے کہ میں آج تمہیں بڑا بنانا چاہتا تھا. جاؤ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے گئے. 500 سال. تو 100 جوڑے کیسے پہنے گا، کیسے اتارے گا؟ اور اللہ جنت کی عورت کو ایمان والی ہو یا حور ہو اس کا جو جوڑا ہے، اس کے جو جوڑے ہیں ان کا دائرہ پتہ کتنا ہے؟ 3 میل کے دائرے میں اس کے کرتے کا لہنگا یا غرارہ یوں گھوم رہا ہوگا. 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوگا. 3 فٹ والا تو چایا نہیں جاندہ تو 3 میل والا کیسے اٹھائے گی؟ کہ جنت کا لباس اللہ نے نور سے تیار کیا ہے. نور سے دھاگا بنایا ہے اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. لیٹاں بلدیاں پہیاں کوئی وزن ہے؟ نور کا وزن نہیں ہوتا. تو کیسے پہنیں گے؟ آپ کا جی چاہا کہ میں نے فلاں قسم کے کپڑے پہنے ہیں تو وہ جو پھول ہے نا وہ ایسے ہوگا اور اس میں سے ایک روشنی نکلے گی اور وہ روشنی جب غائب ہوگی، ہائے میرے اللہ میں قربان، آپ کے 100 جوڑے جو پہنے تھے وہ غائب ہوں گے اور وہ نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر آپ کو خوبصورت بنا رہے ہیں. نہ اتارنے کی تکلیف ہے، نہ پہننے کی تکلیف ہے، نہ اتار کے دھونے کی تکلیف ہے، نہ کوئی واشنگ مشین ہے، نہ کوئی ٹوائلٹ، پیشاب بھی کوئی نہیں، پخانہ ہی کوئی نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، گھٹنوں سے معذور تھے تو ہمارے ساتھ ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے. تو ان کے لیے پھر میں کموڈ کا اہتمام کرتا تھا. کموڈ کے اوپر جو ہوتی نا شیٹ، اس میں تھوڑا سا کریک آئے نا تو نیچے سے بہت بڑا چک مارتی. تو ہم تھے چشتیاں، تو ٹھہرے ہوئے تھے ایک جگہ. تو انہوں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے محمود بودلا میں نے اندر رہ جا. اوپر وہ جو تھی پوڑی، وہ سیڑھی بڑی تھی تو وہ چڑھ نہیں سکتے، تو اس کو انہوں نے ایسے زور لگا کے اندر فٹ کر کے کھڑا کر دیا. اگلا کام تو آپ کر. باہر نکلے تھوڑے دیر، او بودلا وہ مار گھتے آئی. وہ کیا، وہ پیچھے سے انہیں چک مار لیا. وہ جو شیٹ، وہ جو اس کا کور تھا نا، اس نے چک مار لیا. تو میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، لہذا میں ان کی نغمہ سرائی سن رہا تھا. تو جب باہر نکلے نا تو ایسے چادر پہنتے تھے شلوار میں، تو ایسے تھوڑی سی چادر اٹھا کے ایسے کھڑے ہوئے. مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، مولوی جی اے جنت چلا میرا ہگن موترن معاف کر دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ریحانۃ تہتز وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. سبحان اللہ. متكئين على فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان
حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اوپر جنت الفردوس کو بیان کیا ہے، نیچے دوسری جنتوں کو بیان کیا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اور تعبیرات ہیں اور چھوٹی جنت کے لیے اور تعبیرات ہیں۔ اس سے میں کہتا ہوں عربی سیکھو، عربی سیکھو۔ یہ جو ضربہ یضرب و ضربن ہے نا، اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو مدرسوں کے طالب علم ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے، کالج کے لڑکوں کی نسبت مدرسے کے لڑکوں کو جلدی غصہ آتا ہے۔ اب میں 20 سال سے مدارس چلا رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے۔ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہوتا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور بول اثر کرتا ہے، بول اثر کرتا ہے۔ بابا ہوں لکیر کے فقیر آ رہے ہیں بھئی کوئی سیغہ ہی بدل دے، کوئی چنگا جا سیغہ پا دے وچ، مارن کٹن دے سیغہ ہی پائی جاندے۔ عربی سیکھو بیٹا، قرآن سے جوڑو، قرآن کو دل لگا کے سمجھو۔ یہ ناانصافی ہے اہل مدارس کی جو قرآن کے ساتھ ہدایہ ثالث پڑھائی جا رہی، مشکات پڑھائی جا رہی، تو قرآن خواب سمجھ میں ہے۔ پھر عربی کا مستویٰ اتنا نہیں ہے کہ حسن قرآن کو ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کتنا حسین ہے۔ ہماری مثال اس کی ہے کہ جو بڑے خوبصورت باغیچے میں ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، اندھا ہے۔ قرآن جیسا حسن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام راضی جیسی 30 جلدیں نہیں، 30 کروڑ جلدیں لکھ دی جائیں تو بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوتے، چونکہ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کے مطالب معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو بچوں قرآن سے جڑو اور اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اپنے نبی والی زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ میں جانے کو جو کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں اللہ کے جو اہل اللہ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، تبلیغ میں جاؤ، جتنے بھی تربیتی اور اصلاح کے کام ہیں کسی کے ساتھ بھی جڑو تاکہ تزکیہ نفس ہو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور صرف پڑھنے سے تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، قرآن سے جی لگاؤ، تو اللہ آپ پر جب قرآن کی خوبصورتی کو کھولے گا نا پھر آپ کا کہیں دل نہیں لگے گا۔ یہ جنت میں ابن قیم نے لکھا ہے جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں علماء اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا، اور پھر جب تک جنت باقی، جنتی باقی، اور جب تک اللہ ہے، جنت ہے، جنتی ہے، تو یہ مجلس ابد الآباد لگے گی اور کبھی بھی قرآن کے مطالب ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی قرآن کے معانی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر سورۃ فاتحہ کی میں تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے۔ ایک چھوٹی سی خوبصورتی بتاتا ہوں سورۃ محاورہ ہے، نہ میں چائے پیوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا۔ جب آپ دو چیزوں کا انکار کرنا ہو تو نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا۔ انگریزی میں ہے neither this nor that، نہ یہ نہ وہ، اور عربی میں ہے لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذه۔ پہلی دفعہ عربی ادب، اشعار، نظم، نثر، خطب، کتابیں سب کھنگال کے دیکھ لو،
اللہ نے ایسی تعبیر کی ہے جو کہیں نہیں، غیر اور لا، سبحان اللہ، غیر اور لا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اور لا کو اکٹھا کیا جو اللہ نے۔ یہ آپ نے پیچھے کچھ پڑھا ہوا ہو تو پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا، ورنہ تو ایویں بین وجاون والی گل ہے۔ تو وہ ایک نواب صاحب ان پڑھ تھے تو ان کے سیکرٹری نے کہا حضور آپ کوئی پڑھی لکھی خاتون سے شادی کریں، چونکہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا آپ کا ساتھ دے۔ کہا ٹھیک ہے رشتہ ڈھونڈو، تو ایک پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ ڈھونڈا گیا۔ انہوں نے کہا میں نواب صاحب کی سے تھوڑی بات کروں گی پھر میں ہاں کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نواب صاحب آ گئے۔ اس نے فارسی کا شعر پڑھا، نواب صاحب اس کا ترجمہ کریں۔ آخر لگا جی ایک باری موڑ پڑے جی۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔ آخر لگا مہربانی کر کے ایک باری ذرا اور پڑھے جی۔ اس نے دوبارہ پڑھا تو سیکرٹری نے کوئی لقمہ دیا، نواب صاحب سمجھ آ گیا نا؟ ہاں پتر سمجھ آ گیا، اے جھگا نہیں آباد ہوتا۔ تو تمہارے سامنے غیر اور لا بیان کرنا وہ نواب کی طرح ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر گیا میرا اللہ، کیا کہہ دیا میرے اللہ نے، غیر اور لا۔ سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دونوں اسم ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مغضوب علیہم ہمیشہ رہیں گے، چونکہ جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ دوام کے لیے ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ ضال پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہیں، حتیٰ کہ ضالین پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حسن قرآن ہے۔ خیر میرا تو کہنا ہی بنتا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بیٹا قرآن سے جوڑو، میرے اپنے نبی کی سیرت سے جوڑو، غیبت سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دیکھو ہم باقی جو ہیں مکاتب فکر ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ محبت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو ایک لفظ میں غور کرو، اہدنا، اہدنا، اہدنی نہیں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے اہدنی الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہدنا، سب کی ہمدردی میں ہدایت مانگو۔ سورۃ فاتحہ ہمیں سب کی ہمدردی اور محبت سکھا رہی ہے، ورنہ اہدنی ہوتا اہدنا، تو سب سے محبت کرو۔ جنت دوزخ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے سب کو عزت دینی ہے، سب کو احترام دینا ہے، ان کے اچھے یا غلط عقائد ان کے ساتھ، ہمارے اچھے یا خراب عقائد ہمارے ساتھ، لیکن عزت دینا، محبت دینا۔ اہدنا پہ ہی غور کر لو تو نفرت ختم ہو جاتی۔ تو جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں بھی جتنا بھی وقت لگتا لگاؤ، چلہ لگاؤ، سال لگاؤ، اور اللہ کے نیک بندے اہل اللہ سے جڑو، ان کی صحبت میں بیٹھو تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو۔ اور آپ سب جوان بچے ہو، میں آخری بات کرتا ہوں، کوئی آپس میں دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے سے صلح کر لینا، معافی مانگ لینا۔ اللہ اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض ہے تو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، نور نہیں آ سکتا، نور علم نہیں آ سکتا۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اللہ آپ کی زندگیوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور میرے استاد جی مولانا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ کے لیے آپ صدقہ جاریہ بنیں۔ میں جب 3 چلے لگا کے رائمنڈ میں داخل ہونے کی درخواست دی تو انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ میرے والدین راضی نہیں تھے تو انکار کر دیا۔ تو پھر میں گاؤں آیا اور تلمبے میں نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو مولانا ظفر صاحب پہلے مدرس وہاں بنے تھے، تو میں نے ان سے علم کے سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کے لیے نفل بھی پڑھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں خاص طور پر۔ تو
اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ نیت کرتے ہو نا سارے، غیبت نہیں کرنی کسی کی، ٹھیک ہے؟ وہ ہاں تو کرو، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، بد زبانی بھی نہیں کرنی،